اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی سینوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے پاس اس لیے بھیجی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ہم نے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ سبق حاصل کرنا ہے۔ تو ہر روز قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں اور سنیں کہ اپنے لیے اس میں سے سبق لیں، اللہ تعالی کی نصیحت کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف یہ بھیج دی اور 1400 سال سے یہ ہمارے لیے محفوظ شکل میں موجود ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ اسے لینا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ اور مبارک ہے یعنی بہت زیادہ خیر اور وسیع علم پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر ہدایت ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، زندگی کی تاریکیوں میں نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں ہر حکم اور ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تم کدھر جا رہے ہو؟ منہ موڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو کیا اس سے سبق نہیں لوگے؟ اس سے نصیحت نہیں لوگے؟ اس سے گائیڈنس نہیں لوگے؟ اس کے ذریعے رحمت حاصل نہیں کرو گے؟ اس کی برکتیں نہیں سمیٹو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کون ہے تمہارا؟ کون تمہیں پناہ دے گا؟ کون تمہاری مشکلات حل کرے گا؟ اگر اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو ہمیں اپنے دل میں پکا عہد کرنا ہے اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ دنیا کا کوئی اور کام چھوٹتا ہے تو چھٹ جائے، لیکن اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر اس کو پکڑنا کیسے ہے؟ اس میں غور و فکر کرنا ہے،
ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اس کو سچائی مل جاتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن میں تدبر کرنے اور اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے، اس کی آیات کے معنی پر اپنی فکر کو مجتمع کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے اس سے زیادہ مفید نہیں ہو سکتی، اور اس کی نجات کے لیے اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے یہ معنی انسان کے ہاتھ میں خوش نصیبی، مفید علوم کے خزانوں کی چابیاں تھما دیتے ہیں، اس کے دل میں ایمان کے قواعد جما دیتے ہیں، اس کی عمارت کو مضبوط کر دیتے ہیں، اس کے ستونوں کو گاڑ دیتے ہیں، اس کے دل میں اس کو دنیا اور آخرت اور جنت و جہنم کی شکل بھی دکھا دیتے ہیں، گزشتہ اقوام کے قصے سناتے ہیں، عبرتوں کے مقامات دکھاتے ہیں۔ اس کے معنی میں اللہ کی ذات، اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں، جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور جو پسند نہیں ان کا بھی تعارف کرا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو تھام کر رکھیں اور اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھیں کہ اس کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ یہ جتنا بھی ٹائم آپ لگائیں گے ترجمہ یاد کرنے میں، الفاظ کی تحقیق میں، تفصیل میں، تفسیر میں، تو مقصد کیا ہونا چاہیے کہ سبق حاصل کرنا ہے۔ ہم عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ہم عالم کہلوانے کے لیے نہیں، ہم حافظ کہلوانے کے لیے نہیں، ہم اس کو عمل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ربانی بننے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی، صحابی ہے یہ، جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو ہمیں اس کو دل پر اتارنا ہے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 7 ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسری المزمل، تیسری المدثر اور چوتھی الفاتحہ۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ سے، اور پہلی ہی آیت میں ہمیں اللہ کا لفظ جلالہ مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ الفاتحہ کے علاوہ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی، القرآن العظیم، سورۃ الحمد، الشفاء۔ اس کے علاوہ الصلاۃ بھی اس کو کہا گیا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، آغاز کرنا۔ اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی طرح نماز میں بھی قرات کا آغاز، قرآن پڑھنے کا آغاز اسی سورت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نماز میں بھی قرآن کا افتتاح سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم، کیونکہ اس میں زندگی کے تمام احکامات موجود ہیں۔ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، یعنی بنیادی مضامین، بیسک جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ہمارے دین کے، سب کی اصل یہاں موجود ہے۔ السبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے فرض ہو، نفل ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ، ان سب میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے جتنی دفعہ سورۃ الفاتحہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور اتنی اہم سورت ہے، اعظم سورۃ فی القرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، کہ اگر آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی رکعت میں الف لام میم سے لے کر الناس تک پڑھ لیں اور فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ صرف الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی سورت پڑھنی یاد نہیں رہی، نماز ہو جائے گی۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہم ہے۔ یہ سورت پوری امت کو متحد کرتی ہے، کیونکہ امت کے ہر فرد کو اس سورت کو سیکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ کسی ادنا سے ادنا ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی دیکھیں جسے کچھ نہیں آتا اور لیکن سورۃ الفاتحہ آتی ہوگی، اس لیے ایک نصیحت ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو خود سورۃ الفاتحہ سکھائیں۔ جن کے بڑے ہو چکے ہیں وہ کسی اور کے بچے پکڑ لیں اور ان کو سکھائیں۔ کیوں؟
اس میں بڑی راز کی بات ہے. ساری زندگی وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا, جتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا, اتنی دفعہ آپ کو ثواب ملے گا. کتنا بڑا ثواب ہو جائے گا. یعنی دن میں ہر شخص کو اگر صرف فرض بھی پڑھتا ہے 17 دفعہ تو سورۃ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے. اگر آپ نے کسی ایک بچے کو سورۃ فاتحہ سکھا دی ہے اور وہ ہر روز 17 دفعہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے, تو آپ سوچئے کہ وہ ایک بچے کا 17 دفعہ کا ثواب آپ کو, دوسرے کا 17 دفعہ کا, تیسرے کا 17 دفعہ. اپنے بچوں کو بھی سکھائے. اور اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو سورۃ فاتحہ کا کم از کم ترجمہ ضرور سکھا دے. یہ خود سکھائے, باقی قرآن اگر کوئی اور پڑھا دیتا ہے پڑھا دے. بچہ چھوٹا بھی ہو, اگر آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے بچوں کو پکڑ لیں, ان بچوں کو آپ سکھا دیں. اور اگر وہ صحیح نہیں پڑھتے تو ان کا پروننسیشن ٹھیک کرا دیں, لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا ٹھیک کرنا ہوگا نا, اس کو میک شور کرنا ہوگا. اگر آپ کی ٹیچر آپ کو پاس کر دیتی ہیں تو پھر آپ آگے بھی سکھا سکتے ہیں. اور اگر ہو سکے تو اپنی دوستوں, جو بھی آپ کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں, ان سب میں سے کوئی 5 لوگ کر لیں, بانجی بتیجے کوئی بھی, بڑے چھوٹے, ایون بزرگ بھی, ان کو سورۃ فاتحہ کا معنی بتا دیں, کیونکہ ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک اپنے لیے ایک نیکی اور صدقہ جاریہ کمانے کا بہت بڑا ایک موقع ہے. بہرحال اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد آئی ہے سب سے پہلے. شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت بہترین دم ہے, یعنی ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے. اس لیے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا کرے. اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو, بچوں پہ, کوئی بھی آپ کو بیمار دکھائی دے, کسی کی عادت کرنے کے لیے گئے ہیں, سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پہ پھونک مار کر یا اپنے ہاتھ میں مار کے اس کے جسم کے اوپر یعنی اس کو جھاڑ دیں. اس سورت کو قرآن مجید کی سب سے افضل سورت کہا گیا ہے. حضرت انس سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے افضل حصہ ہے قرآن کا. اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا, یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اسی سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا, یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا, آج پہلی دفعہ اترا ہے. پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں, آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات. جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیا جملہ پڑھیں گے, یعنی جیسے اہدنا الصراط المستقیم یا آخری آیات میں بھی دعا ہے, تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی. تو آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈنس چاہیے نا, میں کیا کروں کیا نہ کروں. جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا نا, کبھی آپ دائیں پوچھتے ہیں, کبھی بائیں, کبھی اس سے مشورہ, کبھی اس سے, کوئی ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کی الٹ کر دیتا ہے, وہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے, کیا کروں کیا نہ کروں, ایک بے چینی سے لگی رہتی. آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور تکرار کے ساتھ پڑھیں, اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم, پڑھتے رہیں. کوئی گنتی کی ضرورت نہیں, گننے پہ توجہ نہ دیں کہ اچھا کتنی دفعہ ہو گیا, دھیان ادھر چلا گیا, نہیں ادھر نہیں دھیان کرنا, دھیان صراط مستقیم کی طرف. یا اللہ مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی دے, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے مشورے میں آ کے انسان ایسا ڈیسیژن لے لیتا ہے کہ آگے جا کے کھڈے میں اتر جاتا ہے, تو پھر پریشان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے. تورات, زبور اور انجیل میں اس جیسی صورت نہیں, لہٰذا آپ خوش قسمت ہیں کہ اس دنیا کے اس وقت اس حصے میں پیدا ہوئے کہ آپ کو قرآن کی دولت ملی اور یہ صورت ملی قرآن مجید کے ذریعے. اور پھر اس کو والقرآن العظیم بھی کہا گیا, جیسے سورۃ الحجر میں آتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے, یعنی جو کہ یہ پورے قرآن کے ایک طرح سے خلاصہ ہے, لہٰذا قرآن عظیم بھی کہا گیا اس کا نام. یہ لازمی شفا دینے والی سورت ہے.
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، وہاں ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص ساتھ چلا گیا، ہم اسے دم کرنے والا خیال نہیں کرتے تھے، ہمارا نہیں خیال تھا کہ اس کو کوئی دم آتا ہے، لیکن اس نے جب دم کیا تو سردار تندرست ہو گیا اور اس نے اسے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، نیز ہمیں بھی دودھ پلایا، نہیں جتنے بھی مسافر تھے سب کو دودھ پلایا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا تھا، سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، لیکن یقین کے ساتھ پڑھی تھی نا، اللہ سے مدد مانگی تھی۔ تو جب کبھی مدد چاہیے ہو نا اللہ کی تو پھر کثرت سے پڑھا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، چاہے اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہو، بیماری وغیرہ، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی جاب کا، بزنس کا، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ اللہ تیری مدد چاہیے، تو مدد کر، کہیں بھی پھنسے، کہیں بھی اٹکے، کہیں بھی مشکل میں آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک عام سا شخص ہے، ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دم کرنے والا کو بہت بڑا بزرگ ہونا چاہیے، یہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، لیکن اس نے جب اخلاص کے ساتھ اس سورت کو پڑھا اسی میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ لہٰذا کسی بھی بیمار پر پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، صرف کوئی وظیفہ سمجھ کر نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی، یہ تو صحیح بخاری کی روایت تھی، دوسری روایت میں ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں، نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن کا آغاز کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو کچھ قرآن مجید میں آگے بیان ہونا تھا اس سب کو اجمالی طور پر یہاں بیان کر دیا گیا، جس کی آگے میں وضاحت کروں گی۔ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو یہ ایک ادب ہے، لازمی، ضروری، اللہ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ نہیں ہوتا، یہ بعض لوگ اس کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ ہے۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنا، اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں، ہر شر کو ہٹانے کے لیے اور ہر خیر کو پانے کے لیے۔ ابن قیم کہتے ہیں استعیذ باللہ کا معنی ہے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ حفاظت چاہتا ہوں اور اس کی طرف پناہ لیتا ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں حفاظت کیوں چاہیے؟ حفاظت کب چاہیے ہوتی ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نا، یا کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر نیند میں بھی خواب میں آپ یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ کوئی آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فوراً حفاظت والی جگہ پہ کسی کمرے میں گھس جا رہے ہیں، چٹکنی لگا رہے ہیں، دروازہ لاک کر رہے ہیں، گاڑی کا دروازہ بند کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ ایسی خوابیں آتی ہیں نا کہ کوئی پیچھے لگا ہوا، تو ہمیں حفاظت چاہیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کو کورونا سے ڈر لگا تو آپ نے کیا کیا؟ ماسک لگا لیے، کیوں؟ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اچھا، اور کیا کیا؟ ویکسین لگوائی، گھروں میں بند ہو گئے۔ یعنی ان میں سے کون سی چیز بچا سکتی تھی کون سی نہیں، وہ ایک الگ ہے بات، لیکن یہ کہ ہم سب جب بھی ڈرتے ہیں تو ہم پروٹیکشن چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو ہمارا کھلا دشمن بتاتا ہے، وہ دشمن ہے، اس کے دشمن سمجھو، یعنی عدو لکم فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بناؤ، سمجھو دشمن۔ تو جب ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے کون بچا سکتا؟ وہ تو خبیث ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ نظر آنے والی چیز کو تو انسان کسی چیز سے ہٹا لیتا ہے، یا دکھتا ہے تو سوچتا ہے انسان اب اس چیز کے پیچھے آ گیا ہوں، کور کر لیا اپنے آپ کو تو اب میں محفوظ ہو گیا ہوں، وہ تو نظر بھی نہیں آتا اور وہ ہماری دشمنی کیے چلے جا رہا۔ اس کی دشمنی ہے کیا؟ سیدھے رستے سے ہٹاتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دنیا میں انوالو کرتا ہے، ہاں دشمن ہے وہ۔ اس نے کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اب وہ آدم کی اولاد کا بھی دشمن ہے۔
اب وہ آدم کی اولاد کو واپس اس جنت میں نہیں جانے دینا چاہتا کیونکہ وہ خود بھی نکالا گیا تھا. اب اس کو آدم اور آدم کی اولاد پر غصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے یہ جنت میں جا سکے. تو جنت کا راستہ کس سے کھلتا ہے؟ علم کے راستے سے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں, علم کے راستے پر چلتے ہیں, تو حدیث میں آتا ہے نا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ علم کے راستے پہ آگے بیٹھ جاتا ہے, سب سے مشکل کام بتاتا ہے اس کو. ویسے بھی بچوں کو بھی آپ دیکھ, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسکول جانا مشکل لگتا, اچھا نہیں لگتا. کوئی بچہ صبح نہیں اٹھنا چاہتا اور نہیں جانا چاہتا, اور خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب پہلی دفعہ جاتے ہیں تو کتنا روتے ہیں, کتنا تنگ کرتے ہیں. اگر آپ انہیں کہ چلو پارک, روئیں گے؟ کوئی بچہ کہے گا میں نے نہیں پارک جانا. سب چلیں گے, چلو شاپنگ چلتے ہیں, مال چلتے ہیں, سب چلیں گے. چلو اسکول چلتے ہیں, میرے پیٹ میں درد ہے, نہیں جانا چاہتے. علم دنیا کا بھی, کیونکہ دنیا کا علم حاصل کر کے بھی انسان اپنی زندگی آسان کرتا ہے, بہت سے شر سے بچتا ہے. اور وہ علم جو جنت میں لے جائے انسان کو, اس کو آسان کرے, اس کو تو بہت مشکل بناتا ہے. لہذا قرآن کا پڑھنا جو ہے, ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے, جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے, تو پھر کیا شیطان آسانی سے کرنے دے گا؟ نہیں. لہذا سب سے پہلے تو وہ رسی کاٹو جو شیطان کی ہے, اس کو تو پیچھے کرو اور پھر اس رستے پہ چلو. تو اس لیے جب ہم سب سے پہلے قرآن مجید کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے صیغے ہیں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بہرحال ہم اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتے. شیطان سے ہمیں صرف اللہ بچا سکتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ, اعوذ باللہ, کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں, من الشیطان, شیطان سے. اور شیطان جو ہے, شیطانہ سے آپ نے ابھی پڑھا ہوگا, شیطانہ کا معنی ہوتا ہے دور. جب کوئی دور چلا جائے تو شیطان جو ہے اپنی بدنیتی کی وجہ سے, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہر خیر سے دور ہے, ہر خیر سے دور ہے. اسی لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے؟ شیطان کون ہے؟ جو ہر خیر سے دور ہے اور خیر سے دور بھی کرتا ہے. اور الرجیم, دھتکارا گیا. ویسے تو رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں, لیکن دھتکارا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور دھتکار دیا تھا اور اس پر لعنت کی تھی. تو شیطان سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے میرے دین میں نقصان نہ پہنچائے اور مجھے اس حق سے نہ روک دے جس کو اختیار کرنا اللہ نے میرے لیے لازم کیا. یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, اسے میں مفہوم بتا رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ دیکھیے کہ جب انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اپنے خالق سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات, اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے, میں کمزور ہوں یا رب, میں نہیں اس سے بچ سکتا, میں شیطان کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں, کیونکہ میرے اندر میرا نفس بھی ہے, میری اولاد بھی ہے جو میری کمزوری ہے, میرا مال بھی ہے جس کی محبت میں شدید گرفتار ہوں. تو یہ تو میرے پاؤں کی رسیاں ہیں, یہ مجھے کبھی بھی تیری طرف نہیں آنے دیتے. تو شیطان مجھے انہی میں الجھاتا ہے, میں کمزور ہوں, تو طاقتور ہے, تو مجھے اس جال سے باہر نکال. اور پھر جب انسان شیطان کی رسی کاٹ دیتا ہے نا اللہ کی پناہ لے کر, تو پھر اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, قرآن کا پڑھنا, یاد کرنا, سمجھنا, غور و فکر کرنا, اس پر عمل کرنا. پھر یہ ہے کہ چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے تو انسان دشمن سے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے. لہٰذا اعوذ باللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے اور اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں. اور پھر شیطان جو ہے نا قرآن پاک پڑھنے سے تو روکتا ہی ہے, لیکن جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تب بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے, تمہیں نہیں یاد ہونا, یہ بہت مشکل کام ہے, 3 سال لگ جائیں گے یہ پورا ہوتے ہوتے, یہ بھی کام ہے, وہ بھی, تمہیں تو ٹریول بھی کرنا ہوگا اور تمہیں تو یہ مسئلہ بھی ہوگا, اور وہ تو یہ تو کام نہیں ہو سکے گا, اس لیے شروع ہی نہیں کرو. نہیں, دنیا کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں, جتنا بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہدایت دے دے گا انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اعوذ باللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے, ذاتی نام ہے جس میں اس کی ساری صفات پائی جاتی. جتنے بھی اور نام ہیں نا وہ سارے آ کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم پکڑتے ہیں جو سب سے مضبوط سہارا ہے. اور پھر شیطان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں, اس کو ساتھ ہی دھتکارا وہ بھی کہتے ہیں. صرف شیطان نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں, شیطان
الرجیم دھتکارا ہوا، نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ ابلیس ہی نہیں ہے، اور بھی ہیں. قل اعوذ برب الناس میں کیا آتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، کچھ انسان بھی شیطان ہیں، کچھ انسان بھی ہمارے دشمن ہیں. اور بعض اوقات وہ بڑے پیارے دشمن ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو اپنی محبت کے واسطے دے کر اس رستے سے روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہی ہو، کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی، کیوں راتوں کو جاگتی ہو، کیوں یہ امتحان کے چکر میں پڑ گئی. نہیں، انسانوں میں سے بھی جو آپ کو اس راستے سے روکے وہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ سے حقیقت میں محبت نہیں کرتا، وہ سیلفش ہے کہ آپ اپنا وقت اس کو نہ دیں، سب اسی کو دے دیں. ٹھیک ہے، ان کا وقت جتنا ہے بس وہ ان کے لیے. انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے نا، کہ انسان تنظیم اوقات کرے کہ ہر ایک کا حق دے. ہم سارا وقت مصلی پہ بھی نہ بیٹھے رہے اور سارا وقت کچن میں بھی نہ رہے اور سارا وقت ہم باہر بھی نہ گھومتے رہے اور سارا وقت سوشلائز بھی نہ کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہے، اتنا وقت بس اس کو دیں. اور باقی یہ ہے کہ اس نور اور اس روشنی سے قرآن کی ہم فائدہ اٹھائیں. تو یاد رکھیے کہ شیطان بہت سارے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے. بڑے شیطان سے پناہ مانگنی اور اس کے چیلوں سے بھی جو انسانوں اور جنوں کی شکل میں ہے، اور شیطان رجیم سے دوری، رحمان رحیم کی پناہ لے کر. اور پھر آپ دیکھیے کہ اعوذ کا لفظ جو ہے نا، یہ پریزنٹ ٹینس ہے. میں ابھی مضارع کا لفظ نہیں بولوں گی کیونکہ پھر آپ پریشان ہوں گے. یہ پریزنٹ ٹینس ہے، میں پناہ لیتا ہوں، یعنی میں ہر وقت لیتا رہتا ہوں، کنٹینیوس کام ہے میرا. ٹھیک ہے، اور خاص طور پر قرآن پڑھتے وقت، کیونکہ وہ اثر انداز ہوتا ہے، آنے نہیں دیتا اس طرف. آ جائیں تو وسوسے ڈالتا ہے، جب اس سے بچے تو بعض اوقات معنی کی اصل نہیں سمجھنے دیتا، کہیں اور دماغ لے جاتا ہے، غیر حاضر کر دیتا ہے. تو اس لیے کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ایک فضیلت والا کام ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا چلے پڑھ لے، اب یہ یہاں تک تو بات نہیں آئے، میں اب ان کو سمجھنے نہیں دوں گا، غور نہیں کرنے دوں گا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیتا ہے، ایک محفوظ قلعے میں چلا جاتا ہے، حفاظت مل جاتی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان کو بس اتنا ہی برا بھلا کہنا چاہیے جتنا یہ الرجیم کا لفظ آیا ہے، جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. اس سے زیادہ گالی گلوچ، اور جیسے لوگ وہاں جا کے حج کے موقع پر شیطانوں کو جوتیاں مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پھینکتے، تھوکے پھینکتے، اور اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، کہ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. مومن اپنے اخلاق اور اس سے نیچے نہیں اترتا. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمیں بہت اچھے طریقے سے وہ چیزیں سکھا دی گئی ہیں جو ہمیں کرنے کی ہیں. تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان کو برا بھلا مت کہو، بلکہ اللہ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو اس کے شر سے بچنے